پاکستان کا مرکزی کردار، دنیا بھر کی نظریں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد پر۔ مستقل جنگ بندی کے لیے ایران امریکہ مذاکرات کی تیاریاں مکمل۔ امریکی نائب صدر جیڈی وینس آج رات پاکستان پہنچیں گے۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی ان کے ہمراہ ہوں گے۔ ایرانی وفد وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر محمد باقر قالباف پر مشتمل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا مشاورتی اجلاس، اعلیٰ عسکری اور سول قیادت کی شرکت۔ اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے تفصیلی مشاورت۔ ذرائع کے مطابق شرکا نے اسلام آباد مذاکرات کو کامیاب بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف مذاکراتی مقام سمیت دیگر جگہوں کا انہوں نے دورہ کیا، واضح کر دیا کہ انتظامات میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی ناظم الامور کی ملاقات، مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال پر بات چیت۔ نٹلی بیکر کا جنگ بندی کا خیر مقدم، پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کی تعریف۔ کل ہونے والے اعلیٰ سطح کے مذاکرات پر بھی تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا، امریکی وفد خصوصی مہمان ہوگا، تمام غیر ملکی مہمانوں کو فول پروف سیکیورٹی کا جامع پلان مرتب۔ اسلام آباد میں آج اور کل عام تعطیل، تمام اسکول اور دفاتر بند۔ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی انتہائی سخت، حساس مقامات کی کڑی نگرانی۔ غیر ملکی مہمانوں کی آمد کے باعث شہر میں خصوصی ٹریفک پلان نافذ۔ جی ٹی روڈ پشاور سے پنڈی آنے والوں کو ٹیکسلا روڈ استعمال کرنے کی ہدایت۔ چکری چک بیلی روڈ اور رواد کے راستوں پر بھی ٹریفک رواں دواں۔ خطی معاہدے تک امریکی بحری جہاز، ایئر کرافٹ اور فوجی اہلکار ایران کے ارد گرد موجود رہیں گے۔ معاہدے پر عمل نہ ہوا تو پہلے سے کئی گنا زیادہ طاقت سے حملے کریں گے۔ اتنے بھیانک حملے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی دھمکی، کہا امریکی فوج در حقیقت اپنی اگلی فتح کی منتظر ہے۔ یہ پہلے ہی طے تھا کہ آبنۂ ہرمز محفوظ اور کھلی رہے گی۔ ایران نے آبنۂ ہرمز مکمل بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ہرمز کے کچھ حصوں میں بارودی سرنگوں کا خدشہ ہے۔ ایرانی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن نے متبادل راستے متعین کر دیے۔ آبنۂ ہرمز سے گزرنے کے لیے پاسداران سے تعاون لازمی قرار۔ امریکی جریدے نے دعویٰ کیا ہے کہ جہازوں سے ٹول وصول ہوگا۔ اس حوالے سے ایران نے مصالحت کاروں کو آگاہ کر دیا۔ مذاکرات سے پہلے ہی 10 نکاتی تجاویز کے 3 اہم نکات کی خلاف ورزی کر دی گئی۔ ایرانی اسپیکر محمد باقر قالباف کا الزام، کہا فضائی حدود میں ڈرون کی دراندازی ہوئی، یورینیم افزودگی کے حق کی نفی کی گئی۔ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کی گئی، اس صورتحال میں جنگ بندی غیر معقول قرار۔ عباس عراقچی بولے، امریکہ فیصلہ کرے، سیز فائر کرنا ہے یا اسرائیل کے ذریعے جنگ جاری رکھنی ہے۔ امریکی نائب صدر جیڈی وینس اسلام آباد مذاکرات کی کامیابی کے لیے پرامید۔ باقر قالباف کو جواب دیا کہ صرف 3 نکات پر اختلافات ہونا تو حوصلہ افزا ہے، لبنان سیز فائر کا حصہ نہیں، اگر اس پر معاہدہ ٹوٹا تو ایران ذمہ دار ہوگا۔ امریکہ نے کبھی لبنان میں جنگ بندی کا وعدہ نہیں کیا۔ امریکی میڈیا میں زیر گردش 10 نکاتی ایرانی پلان 2 امریکہ پہلے ہی مسترد کر چکا ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کا جنگ بندی کو سبوتاژ کرنے کے لیے ایک اور اشتعال انگیز بیان، کہا اسرائیل ایران سے دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہے، ہماری انگلیاں ٹریگر پر ہیں، ہمارے مزید اہداف ہیں جنہیں معاہدے یا جنگ دوبارہ شروع کر کے حاصل کریں گے۔ ایران سے افزودہ یورینیم ختم کر دیا جائے گا، ایران کے ساتھ جنگ بندی میں حزب اللہ شامل نہیں۔ اسرائیل نے جنگ بندی معاہدے کی دھجیاں بکھیر دیں، اسرائیلی فوج کی جنونیت ختم نہ ہوئی۔ اسرائیل کی لبنانی دارالحکومت بیروت سمیت بقا، بالبک اور جنوبی شہروں پر شدید بمباری، 254 سے زائد افراد جاں بحق، 1165 زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے 10 منٹ میں لبنان کے مختلف شہروں اور علاقوں پر 100 سے زائد میزائل حملے کیے۔ جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک، 5 زخمی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ، لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیوں پر گہری تشویش کا اظہار، دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا ازبک ہم منصب سے بھی رابطہ، بختیار سعیدوف کا امن کے لیے پاکستان کی کلیدی کردار کا اعتراف، خطے کے استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں کا بھی فیصلہ۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے خطے میں امن کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، عالمی برادری اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا مطالبہ، لبنان میں اسرائیلی جارحیت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت، کہا پاکستان لبنان کے ساتھ اپنی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے، لبنان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتے ہیں۔ لبنان پر اسرائیل کے مہلک حملوں پر چین کا سخت رد عمل، ترجمان چینی وزارت خارجہ نے واضح کر دیا کہ لبنان کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی قبول نہیں، شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے، تمام فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے اور خطے میں کشیدگی کم کرنے پر زور۔ اسرائیل نے 40 دن سے بند مسجد الاقصی کو کھول دیا، نماز فجر کے لیے مسجد میں جانے کی اجازت، بڑی تعداد میں لوگوں کی نماز میں شرکت۔ اسرائیل کا مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات بھی آج سے کھولنے کا اعلان، اسرائیل نے ایران جنگ کے بعد مقبوضہ بیت المقدس میں مقدس مقامات کو بند کر دیا تھا۔
اسرائیل کے لبنان پر حملوں کے بعد دوبارہ کشیدگی، عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 2.5 سے 3% تک کا اضافہ، امریکی اور برطانوی خام تیل کی قیمت $97 سے تجاوز کر گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی پنجاب پولیس پاکستان ایپ کا افتتاح کر دیا۔ صوبے بھر کے شہری گھر بیٹھے شناختی کارڈ، پاسپورٹ، ڈرائیونگ لائسنس اور دیگر اہم دستاویزات کی گمشدگی کی رپورٹ کر سکیں گے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ صوبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے مسلسل اقدامات کر رہے ہیں۔ اور PSL 11 کے سنسنی خیز مقابلے جاری، آج دوسرے میچ میں پشاور زلمی اور کراچی کنگز کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ گزشتہ روز پشاور زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو دلچسپ مقابلے کے بعد 4 وکٹوں سے ہرا دیا، 146 رنز کا ہدف 6 وکٹوں کے نقصان پر آخری گیند پر حاصل کیا۔